السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اختاری لا تصح نیت الثلاث بل تبین بواحدۃ ان قالت اخترت نفسی او اختار نفسی۔ اگر کسی شوہر نے بیوی سے کہا اختاری، تو اپنے آپ کو اختیار کر لے۔ اب اختاری ہے، اختارا بمعنی اصطفا، اصطفا بمعنی طلب الخلوص، علیحدگی طلب کرنا۔ تو اب اختاری کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کی علیحدگی اختیار کر لے، پسند کر لے، یہ معنی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو شوہر نے بیوی سے اختاری کہا، امر ہے، تو ایسی صورت میں اگر شوہر تین کی نیت کرے، کس کی؟ تین کی نیت کرے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ تین کی نیت صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی۔ بائنہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ لفظ اختیار یہ طلاق کے لیے نہ موضوع ہے، نہ ہی عرفاً اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ طلاق کے لیے عرفاً یا وضعاً کسی بھی طریقے سے یہ موضوع نہیں ہے۔ تو غیر معمول، یہاں پر اختیاری کی مراد مستتر رہے گی کہ کیا اختیار کر لے، مستتر رہے گی نا، اس لیے نیت کی تو ضرورت ہوگی۔ کس کی ضرورت ہوگی؟ تو نیت طلاق سے اگر بیوی سے یہ کہہ رہا ہے، تو اب عورت نے کہا اخترت، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک ہی، یہاں پر تین کی نیت نہیں کر سکتا ہے کہ اختاری اور نیت کر لے، میں نے تین طلاق دینے کی نیت کر لی ہے کہ تو اپنے آپ کے لیے تین طلاق اختیار کر لے، اور پھر اس نے کہا اخترت، تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیت صحیح نہیں۔ یہ نیت صحیح کیوں نہیں ہو رہی ہے تین کی؟ اس کے بارے میں صاحب ہدایہ نے تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہاں پر اختیار جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ کیا ہے؟ طلاق کا اختیار ہے، اور بیٹا اختیار اس کی مختلف قسمیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں تنوع اور تعدد نہیں ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے یہ کہا کہ اس میں تعدد اور تنوع، نوع بنوع ہونا نہیں پایا جاتا ہے، اور اگر تین کی نیت کرے گا تو تعدد کی نیت ہو گئی۔ اس لیے اختیاری بولنے کی صورت میں جب اختیار میں تنوع اور تعدد نہیں ہوتا، اس لیے اختیاری کہنے سے تین کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ بات عقلاً جاگزیں یا عقل میں بیٹھتی نہیں ہے زیادہ۔
کیونکہ اختیاری سے اختیار مراد تھوڑی ہے، اس سے مقصود ہے اس کو طلاق کا مختار بنا دینا، طلاق کا اختیار دے دینا۔ طلاق کا اختیار دینے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس کو اس کی اجازت دے دینا کہ وہ شوہر سے رستگاری حاصل کر لے، شوہر سے جدا ہو جائے، نکاح ختم کرنے کی اجازت دے دینا، یہ ہے مراد، اختیار نہیں کہ اختیار میں تنوع و تعدد نہیں ہوتا، اقسام نہیں ہوتے، لیکن جدائیگی میں تو تنوع ہوتا ہے نا، کبھی جدائیگی ایک کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کبھی جدائیگی تین کے ذریعے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے جو بات کہی وہ عقلاً صاحب نہر نے اس پر یہ اعتراض جتایا، اور انہوں نے اس کی ایک وجہ اپنی طرف سے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہاں پر یہ ہے کیونکہ مقصود ہے عورت کو اختیار دینے سے مقصود یہ ہے کہ عورت نکاح سے اپنے آپ کو جدا کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اختیار بے معنی طلب الخلوص ہے، علیحدگی اور جدائیگی طلب کرنے کے معنی میں، طلب میں تو اختیار بے معنی اصطفا، اختاری اصطافی، تو اپنے آپ کو منتخب کر لے، الگ کر لے، اس معنی میں ہے۔ تو بیٹا اختیار سے استفا مراد جو لیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ اقتضاءً ثابت ہے۔ کیا ہے؟ اقتضاءً ثابت ہے، ورنہ اختیار پسند کرنے کے معنی میں اگر لے لیا جائے تو ایسی صورت میں بیٹا طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس کو پسند کیا جائے، یا ایسی چیز ہے جس کو پسند کیا جائے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ، اور جدائیگی کے معنی میں لے رہا ہے کہ یعنی جدا کرنے کے لیے، تو گویا کہ یہاں پر اختیار سے اقتضاءً خلوص مراد ہے۔ خلوص کا مطلب اردو والا خلوص نہیں، علیحدگی، یہ مراد ہے۔ تو یہ مراد بیٹا کیا ہوگا؟ اقتضاءً مراد ہوئی، اور جو شے اقتضاءً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو شے اقتضاءً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ عورت کی جدائیگی کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت، یہ جدائیگی، یہ بیٹا صرف ایک طلاق سے بھی پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی؟ ہے 3 طلاقیں تو نہایت غلیظ طلاقیں ہیں، ان سے تو 3 طلاقوں کو دینے سے تو شریعت نے حد درجہ روکا ہے۔ تو بیٹا ضرورت جو کہ ابغض المباحات ہے، اس میں ضرورت تو ایک ہی طلاق سے پوری ہو جا رہی ہے۔ جب ایک ہی طلاق سے ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، اور یہاں پر خلوص، علیحدگی اقتضاءً ثابت ہے، جب اقتضاءً ثابت ہے اور جو شے اقتضاءً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے یہاں پر، اس لیے صاحب نہر نے کہا 3 کی نیت کرنا صحیح، کیونکہ ضرورت ایک سے ہی پوری ہو گئی۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا اختاری لا تصح نیت الثلاث، تو 3 کی نیت صحیح، بل تبینو بواحدۃ، بلکہ ایک ہی سے بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی وہ۔ ان قالت، اگر اس نے اختیاری کہا، اور بیوی نے اگر یہ کہا اخترتو، ہے میں نے اختیار کر لیا، اخترتو نفسی، میں نے اپنے آپ کو، اور اختار نفسی، یا میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، حال کے معنی میں،
کیونکہ مضارع وضعی طور پر حال ہی کے لیے موضوع ہے، اگرچہ اس میں احتمال مستقبل کا بھی رہتا ہے. تو حال کے معنی میں اختارو اگر کہا تو ایک طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی. اخترتو نفسی یا اختارو نفسی کہا یعنی لفظ نفس کا بھی دخل ہے. اسی لیے صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَشُرِطَ ذِكْرُ النَّفْسِ بِالْأَحَدِهِمَا، زوجین میں سے کسی ایک کی جانب سے لفظ نفس کا ذکر ہونا چاہیے. لفظ نفس کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے. نفس بمعنی ذات ہے، ذات کے معنی میں جو بھی لفظ ہوتا ہو. جیسے مثال کے طور پر ہمارے اردو محاورے میں کسی نے کہا عورت سے میں نے تجھے اختیار دیا، نیت طلاق، وہ طلاق کا اختیار دیا. عورت نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو اپنے آپ کو بول دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی لفظ نفس کے قائم مقام ہوگا. ٹھیک ہے، تو لفظ نفس سے لفظ نفس ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے قائم مقام، اس کے معنی میں جو بھی چیز ہو اس کا ذکر جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے ہونا شرط قرار دیا گیا. کیا؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اختیار اس کا محتمل بہت کچھ ہو سکتا ہے. کتاب اختیار کرنا، جانا اختیار کرنا، نہ جانا اختیار کرنا، کھانا پینا اختیار، ارے محتمل بہت سارا ہے. اور یہاں پر مقصود کیا ہے؟ ذات کو علیحدہ کرنا. اس لیے ذات کا جانبین میں سے کسی ایک کا ذکر ہونا. اگر شوہر نے کہا اختاری نفسہ کی، تو اپنے آپ کو اختیار کر لے. اب اس نے بیوی نے صرف اختر تو کہہ دیا، اس نے نفس کا ذکر نہیں کیا، بات مطلب کام تمام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے لفظ نفس ہو. دوسرے کا جو بھی، ایک نے نفس کا ذکر کیا دوسرے نے نہیں بھی کیا، لیکن دوسرے کا جواب ہوگا اسی کے ہی مطابق مانا جائے گا، یعنی اپنے آپ ہی کو اس نے اختیار کیا. چلیے خیر. وَشُرِطَ ذِكْرُ النَّفْسِ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں زوجین میں سے ایک کی جانب سے نفس کیا، لفظ نفس کا یا لفظ نفس کے مہم معنی یا اس کا قائم مقام کا ذکر کرنا شرط قرار دیا گیا. وفی اختاری اختیارتن، اختاری اوپر بولا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اختیارتن بڑھا کر بولا. کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اختیار دینے کے لیے اختاری اختیارتن، اختیار کر لے. اختیارتن بیٹا اختیارتن مصدر ہے، اور اس میں تا بھی لگا کے بول رہا ہے اختیارتن. تو یہ تا تو وحدت پر دلالت کرے گی نہیں کرے گی؟ کس پر دلالت کرے گی؟ وحدت پر دلالت کرے گی. تو فرماتے ہیں وفی اختاری اختیارتن، اور اگر کسی شوہر نے اختاری اختیارتن کہا، لو قالت اخترتو، اگر اس کے جواب میں عورت نے اخترتو کہہ دیا، تبینو بائنہ ہو جائے گی. یہاں پر نفس کا ذکر دیکھو جانبین میں سے کسی میں نہیں کیا، یا کیا نہیں کیا نا. وجہ کیا ہے اس کی؟ ماقبل میں تو کہا تھا کہ جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے نفس کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اختاری اختیارتن کہا اور جواب میں عورت نے کہہ دیا اخترتو، تو نہ ہی شوہر نے نفس کا استعمال کیا، اس کے قائم مقام کا استعمال کیا، نہ ہی بیوی نے. پھر بھی فرماتے ہیں تبینو، عورت بائنہ ہو جائے گی. یہاں پر کیسے ہوگی؟ یہاں پر تو نفس کا ذکر نہیں ہوا، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں. فرماتے اے لم یذکر احدہما النفس، دونوں میں سے کسی نے بھی نفس یا اس کا قائم مقام ذکر، بل قال الزوج اختاری،
بلکہ شوہر نے کہا اختیاری تو اختیار کر لے، اختیاری تو اختیار کر لے، اور اختیاری اختیارتن، اختیارتن کے ساتھ کہا تقعو، تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی ان قالت اخترتو، اگر کہا اخترتو، ہے نا، ایک طلاق، یہ وہ تو مسئلہ بتا دیے گا۔ لیکن مسئلہ اب یہاں پر ایک بات یہی ہے کہ نفس کا ذکر تو شرط قرار دیا جو جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے، یہاں پر تو نفس کا ذکر نہیں ہوا، پھر طلاق بائنہ کیسے ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اختیار میں توحد نہیں ہے، اختیار میں علیحدگی کا جو معنی ہے وہ اختیار میں نہیں ہے۔ اختیار میں تو میں نے بتایا تھا کہ کسی چیز کو بھی اختیار کرنا، ویسے عام طور سے لفظ اختیار تو اچھی چیزوں میں ہی بولا جاتا ہے نا، پسند کرنے کے معنی ہی میں زیادہ تر بولا جاتا ہے نا، اور جہاں پر عام طور سے کہتے ہیں کہ بھئی اختیار کر لو تو اچھی چیزوں کے لیے، اور طلاق ان چیزوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے طلاق کی طرف تو جلدی جائے گا ہی نہیں ذہن، اس لیے اختیاری نفسکی یا اخترتو نفسی، نفس کے ساتھ شرط قرار دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن تو علیحدگی، ذات کو علیحدہ کرنا شوہر سے، اس پر دلالت اختیاری کی نہیں تھی، لیکن جب اختیاری اختیارتن کہہ رہا ہے تائے وحدت کے ساتھ، تو تائے وحدت تو توحد پر دلالت کرے گی نا، کس پر دلالت کرے گی؟ اور توحد کا معنی اکیلا رہ جانا، تو اختیاری اختیارتن کا معنی ہوا تو اختیار کر لے علیحدگی کو، یہ معنی ہو جائے گا تائے وحدت اسی پر دلالت کرے گی۔ اب بیٹا یہاں پر تو تعین ہوگی نا کہ کون سی علیحدگی مراد ہے نا، علیحدگی جب اختیار کرے گی تو علیحدگی کس سے؟ شوہر سے۔ جب علیحدگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ علیحدگی طلاق ہی ہوگی نا۔ تو اب یہاں پر یہ ذات کو علیحدہ کرنے کے معنی میں اختیارتن کی تائے وحدت ذات کی علیحدگی پر دلالت کرے گی، اس لیے جب ذات کی علیحدگی پر تائے وحدت ہی نے دلالت کر لی تو الگ سے نفس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اختیاری اختیارتن کہنے سے نفس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ كَرَّرَ اختاری ثلاثاً، اگر کسی شخص نے اختاری تو کہا بیوی سے، لیکن 3 بار کہا اختاری اختاری اختاری، 3 بار بول دیا، پھر عورت نے کہا اخترتو اختیارتن، اس نے جواب میں اختیارتن بول دیا، دیکھو اختیارتن بول رہی جواب میں، تو تائے وحدت تو بتائے گی کہ نفس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تائے وحدت کیا بتائے گی؟ نفس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ وہی ہو جائے گا نا کہ نفس کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت، ایک یہاں پر ایک نئی بات یہ ہے کہ اس نے 3 بار کہا اختاری اختاری اختاری، اور اس نے کہا اخترتو اختیارتن اخترتو، اخترتو اختیارتن کہہ دیا، یا اخترتو اختیارتن کے ساتھ ساتھ اس نے کہا اخترتو الاولی اخترتو الوسطی، ارے 3 بار بولا نا، اختاری اختاری اختاری، تو پہلا اختاری، دوسرا اختاری، اور تیسرا، اب بیوی نے کہا اخترتو الاولی، یا کہا اخترتو الثانیہ، یا کہا اخترتو الثالثہ، یا الاخیرہ، کچھ بھی کہہ لو، تو کیا ایک طلاق واقع ہوگی یا تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ اس نے تو 3 بار کہا اختاری اختاری اختاری، 3 بار کہا ہے، اور اس نے
اخترت اختیارتن تائے وحدت کے ساتھ کہا تو یہ تائے وحدت تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک طلاق ہونا چاہیے ہے، یا کہا اخترت الاولی تو تین میں سے ایک ہی کو تو اختیار کیا، یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اخترت الثانیہ یا اخترت الثالثہ یا اخیرہ، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ظاہر یہی ہے کہ صاحبین کا قول بھی یہی ہے، صاحبین کا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ لیکن امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اگر یہاں پر اگرچہ اس نے تین کی نیت نہ بھی کی، تین کی نیت تب بھی طلاق تین واقع ہوں گی، تب بھی طلاق تین واقع ہوگی۔ یار صاحبین کی ایک بات ہے، صاحبین نے یہاں پر یہ کہا کہ جدائیگی تو مقصود ہے، اور یہ جدائیگی تو ایک طلاق سے ہی کافی ہو جاتی ہے، ایک ہی طلاق سے ہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور باقی ظاہر الفاظ بھی مؤید ہیں کہ ایک طلاق ہو، اس لیے صاحبین نے تو ایک ہی طلاق کا قول کیا ہے۔ لیکن امام اعظم علیہ رحمہ یہاں پر فرماتے ہیں اگر تین کی نیت نہ بھی کی تب بھی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر تین طلاقیں واقع کیوں ہوں گی؟ صاحبین کی بات تو بالکل عقل کے موافق لگ رہی ہے نا، لگ رہی ہے نا، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام اعظم کا یہ قول کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی بلا نیت کے، بغیر نیت کے بھی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاحب شرح ذکر کر رہے ہیں، فرماتے پہلے تھوڑا ترجمہ لگاؤ۔ لو کرر اختاری ثلاثن، اگر کسی نے اختاری تین مرتبہ مقرر کر دیا، فقالت تو عورت نے جواب میں کہا اخترت اختیارتن، یا کہا اخترت الاولی، یا کہا اخترت الوسطی یا الاخیرہ، یقع ثلاث بلا نیت، تو بغیر نیت کے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، کیوں؟ لأنہ اجتمع فی ملکها الطلاقات الثلاث بلا ترتیب۔ بیٹا ایک ہے جمع ہونا، کیا ہے؟ جمع ہونا، اور ایک ہے ترتیب، دونوں الگ الگ امر ہیں، کیا ہے دونوں؟ شوہر نے تین مرتبہ کہا اختاری اختاری اختاری، اس سے مقصد کیا ہوتا ہے شوہر کا؟ عورت کو تین طلاقوں کا مالک بنا دینا، عورت کی ملکیت میں تین طلاقوں کو جمع کر دینا مقصد ہے، کیا ہے؟ جمع کر دینا مقصد ہے، یہ تین طلاقوں کی تو مالک ہے، ٹھیک ہے، یہی مقصد ہے نا۔ ترتیب مقصود نہیں ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ پھر اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد یہ تو عرفن بھی مقصود نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پر کہا جیسے تین مرتبہ بولا تو تین مرتبہ بولنے سے ترتیب مقصود نہیں ہوتی ہے اس کی، بلکہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ جمع کر دینا، یعنی تین طلاقیں اس کی ملکیت میں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب تین طلاقوں کی مالک ہو گئی۔ اس اختاری 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 تکرار کے ساتھ اس نے کہا تو اس سے مقصود ہے تین طلاقوں کو اس کی ملکیت میں جمع کرنا، وہ تین طلاقوں کی مالک ہو گئی۔ اب اس نے کہا اخترتو، سمجھے نہیں؟ تو اس نے تو تین طلاقیں مالک بنا دیا نا، تینوں طلاقوں کا تین طلاقیں دے سکتی ہے۔ اب نیت، اور میں نے کیا بتایا کہ طلاق میں اختیار دینے میں نیت اگر کرے گا تو شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا، عورت کے جس کو طلاق کے مالک بنایا جا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور شوہر نے یہاں پر بیٹا نیت کی ہی نہیں ہے کہ ایک یا دو یا تین، کسی کی نیت ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو مطلقاً اس کی ملکیت میں تین طلاقیں جمع کر دیں،
تو تینوں کا مالک جب بنا رہا ہے تو اس نے اخترت اختیارتن بھی اگر کہہ دیا تو اس کا تو اختیارتن معتبر ہی نہیں رہے گا، شوہر ہی کی بات مانی جائے گی یہاں پر. اور شوہر کے یہاں پر شوہر نے تو نیت کی نہیں ہے، ایک کی، دو کی، تین کی بھی نیت نہیں کی ہے، لیکن تین کا مالک بنا دیا نا. اب جب تین کے مالک بنانے کے قول کے جواب میں اس نے اخترت کہہ دیا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ جمعیت کے لیے ہے. اور تین طلاقیں جب اس کی ملکیت میں جمع ہو گئیں تو اب بغیر نیت کے ہی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر اجتماع مقصود ہوتا ہے وہاں پر ترتیب نہیں دیکھی جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ لہذا تینوں قولوں میں چاہے اختیارتن کہہ دیا کیونکہ اس کے قول کا تو اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اختیارتن کہہ دیا اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اولا کہہ دیا، وسطی کہہ دیا، اخیرہ کہہ دیا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرماتے ہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، لانہ اجتمع فی ملکها الطلاقات الثلاث، کیونکہ اس کی ملکیت میں تین طلاقیں جمع ہو گئیں بلا ترتیب. کل مجتمع، مثال سے سمجھا رہا ہے، حصی مثال سے، جیسے کہ کسی جگہ میں لوگ جمع ہوں، کسی جگہ میں لوگ جمع ہوں، تو کسی جگہ میں اگر لوگ جمع ہو گئے تو ایسی صورت میں جمع ہونے کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. بات سمجھ آئی؟ ترتیب نہیں دیکھی جاتی، جمع ہونے کو، ہاں سب جمع ہو گئے، ہاں سب جمع ہے تو سب کے لیے حکم یکساں ہو گیا، ٹھیک ہے. ترتیب اگر دیکھی جائے گی تو اب الگ سے دیکھی جائے جمع ہونے کے بعد، لیکن جمع ہونے کی صورت میں ترتیب مقصود نہیں ہوتی ہے. فرماتے فیضا بطل الاولویہ، جب اولویت، اوسطیت، آخریت باطل ہو گئی، باقی مطلق الاختیار، تو صرف کتنا رہ گیا؟ مطلق اختیار رہ گیا. فصارا کما قالت اخترت، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے صرف اختاری 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 کے جواب میں اخترتو کہا، ٹھیک ہے، صرف اخترتو کہا اور اس کے بعد میں نہ اختیارتن کہا، نہ اولا کہا، نہ وسطی کہا، نہ اخیرہ کہا. یہ ایسے ہی اسی درجے میں رہ گیا کیونکہ ترتیب تو رہی نہیں.